نعرہ صلوات اللہم صلی حسرت ہے کہ ہو دفن تہے خاک شفا مٹی میری تصدیق کا دانا کر دے یا رب شبیر جیسا فضل کا پیکر نہیں ملا شبیر جیسا فضل کا پیکر نہیں ملا ڈھونڈا بہت کرم کا سمندر نہیں ملا شبیر جیسا فضل کا پیکر نہیں ملا حسرت لیے ہی مر گئے دنیا سے چند لوگ رتبہ مگر علی کے برابر نہیں ملا شبیر جیسا فضل کا پیکر نہیں ملا منبر کے ساتھ ساتھ خلافت بھی پا گئے سب کچھ ملا مگر در حیدر نہیں ملا شبیر جیسا فضل کا پیکر نہیں ملا ملتے ہیں ہاتھ ایسی فضیلت پہ وہ جنہیں ہجرت کی شب رسول کا بستر نہیں ملا شبیر جیسا فضل کا پیکر نہیں ملا تاریخ کے برق کھنگالا بہت مگر اب تک ہمیں جواب بہتر نہیں ملا شبیر جیسا فضل کا پیکر نہیں ملا عاصر
تو ہے حساب، خنجر تھے کتنے یہ تو کہیں پر نہیں ملا، شبیر جیسا فضل کا پیکر نہیں ملا، اس سے بڑی شکست تیری ہوگی کیا یزید، کھنڈ رات میں بھی ہم کو تیرا گھر نہیں ملا، شبیر جیسا فضل کا پیکر نہیں ملا، شبیر کی دعا کا اثر تھا جو بعد جان، اتنا کسی کا لاشا معطر نہیں ملا، شبیر جیسا فضل کا پیکر نہیں ملا، خنجر سے جس نے مانگا ہو کاوش کرم کی بھی، کرب و بلا میں ایسا کوئی سر نہیں ملا، شبیر جیسا فضل کا پیکر نہیں ملا۔ جب رات عبادت میں بسر کی شہدی نے، جب رات عبادت میں بسر کی شہدی نے، سجدوں میں مہم عشق کی سر کی شہدی نے، دیکھا جو سفیدی کو سحر کی شہدی نے، مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شہدی نے، فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا، لو اٹھ کے آزاد ہو کے شباخیر ہوئی بیٹا، جب رات ساگر میں سورج کی سنہری تھالی تھی، ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی تھی، اس چاند کی 10 کو ساج طلب، شبیر سے دنیا خالی تھی، ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری
اکبر بھی گئے اصغر بھی گئے بابا ہی کے دم کے ساتھی تھے اکبر بھی گئے اصغر بھی گئے تکنے کو رہی ایک کا منہ چھاتی پہ جو سونے والی تھی ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی حیدر کے گھرانے والے سب ستونت بھی تھے ساوت بھی تھے حیدر کے گھرانے والے سب ستونت بھی تھے ساوت بھی تھے کب موت سے ڈرنے والے تھے دن رات کی دیکھی بالی تھی ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی دو کھیت پڑے جل بیٹھا تھا اور پھول ادھر کملاتے تھے دو کھیت پڑے جل بیٹھا تھا اور پھول ادھر کملاتے تھے بن نیر یہ سوکھے جاتے تھے اور چاروں طرف ہریالی تھی ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی سرور پہ حسن کی بدعا نے دو پھول سے بچے وار دیے سرور پہ حسن کی بدعا نے دو پھول سے بچے وار دیے بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑے دل والی تھی ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تالی جب لٹ کے گئے کربل سے حرم اور آئی ہے سکھیاں ملنے کو جب لٹ کے گئے کربل سے حرم اور آئی ہے سکھیاں ملنے کو جس ماں کو دیکھا اجڑی تھی جس گود کو دیکھا خالی تھی ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی یہ نظم حسینی چوکٹ ہے اس در پہ مرادیں ملتی ہے یہ نظم حسینی چوکٹ ہے اس در پہ مرادیں ملتی ہے اس دوار سے بکچا لے کے چلے جب آئے تھے جھولی خالی تھی ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تالی تھی واہ
جب قتل کربلا میں شہ کربلا ہوئے، جب قتل کربلا میں شہ کربلا ہوئے، آمادہ لوٹنے پہ سب اہل جفا ہوئے، تازہ بلا میں اہل حرم مبتلا ہوئے، قیدی ہوئے، اسیر ہوئے، بے ردا ہوئے، آتی تھی الحذر کی صدا آسمان سے، زین العبا کے ہاتھ بدلی اسمان سے، جب قتل کربلا میں شہ کربلا ہوئے، نیزے کی نوک سے تو کسی کو ڈراتے تھے، سیلی سکینہ جان کے منہ پر لگاتے تھے، عابد کو در مار کے پیدل چلاتے تھے، نیزے پہ سر حسین کا ہر دم گراتے تھے، کہتے تھے آج جشن ہے دربار عام میں، اہل حرم کو لائے ہیں سر ننگے شام میں، جب قتل کربلا میں شہ کربلا ہوئے، یہ سن کے ریس مالیے اٹھے گئی شفیع، آئے حرم کے قافلے میں جب وہ مدعی، زینب کا بازوگر سجاد بن گئی، دربار میں چلے حرم دلبر نبی، پھر کیا تھا مومنو جو یہ تازہ غضب نہ تھا، گھٹ گھٹ کے دم سکینہ کا نکلے عجب نہ تھا، جب قتل کربلا پیش یزید آیا حرم کا جو کارواں، اغلب کا جان دفتر حیدر کی ہو رواں، دیکھا یزید نے جو سکینہ کو ناگہاں، پوچھا یہ کون ہے تو کیا شمر نے بیان، بیٹی ہے یہ جناب شہ مشرقین کی، بالی سکینہ ہے یہی پیاری حسین کی، جب قتل کربلا پوچھا یزید نے کہ پدر کیا ہوا تیرا، بولی سکینہ جانب دربار ہٹ گیا، ہوتے پدر جو زندہ تو بنتا میرا گلا، یوں سر پر ہے نہ بلب میں آتی میں بیرنا، ایک جان سو طرح کی بلاؤ انعام میں ہے، وارث ایک بھائی سو قید جفا میں ہے، جب قتل کربلا بولا یزید دل میں تیرے آرزو ہے کیا، بولی سکینہ سر مجھے دکھلا دے باغ کا، اور قصہ ڈل گیا رسن
میں بھرا ہوا، لے اس میں تیرے باپ کا سر ہے دھرا ہوا، جب قتل کربلا میں پر شرط ہے اٹھا کے نسل کیجیے تمہیں، آپ ہی سے آئے گود میں تیرے سر حسین، سر پوش کو اٹھا کے پکاری بنور ہے، اے فاطمہ کے راحت جا مرتضیٰ کے چین، چھونے کا سر کے حکم نہیں غم کی ماری ہوں، آ جاؤ میری گود میں گر تم کو پیاری ہوں، جب قتل کربلا دیکھا سبوں نے کانپ گیا سر حسین کا، بولا سکینہ جان سے ہوں تجھ پہ میں فدا، پھیلاؤ ہاتھ آتا ہوں میں غم کا مبتلا، یہ کہہ کے اٹھا تشت سے فرق شہ خدا، کافی زمین یقین ہوا تب کا الٹ گیا، بیٹی سے آن کر سرور لپٹ گیا، جب قتل کربلا میں مورخ کے منہ پہ بولی سکینہ کے یا حسین، بعد آپ کے ملا نہ ہمیں ایک لہجہ چین، پنہائے تھے جو آپ نے بندے بزے بزین، ان کے لیے یہ ظلم ہوا شاہ مشرق ہے، شمر لعین چھین کے یہ حال کر دیے، مارے تماچے نیلے میرے گال کر دیے، جب قتل کربلا کیا کیا نبات آپ کے ہم پر ہوئی جفا، کھائے تماشے شمر کے مابین کربلا، آئی جو شام میں تو بنا ننھا سا گلا، مقصوم میں جو لکھا تھا آخر وہی ہوا، بلوال بابا صدمے اٹھائے نہ جائیں گے، اب تو تماچے شمر کے کھائے نہ جائیں گے، بلوال بابا صدمے اٹھائے نہ جائیں گے، اب تو تماچے شمر کے کھائے نہ جائیں گے، جب قتل کربلا میں محمد وآل محمد، Wow.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الحية والإكرام على رسول الكونين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة دائمة باقية ولا دائم وفتنتهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصاعبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الباقي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 أشياء: الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية. وقال السائل أفضل منهم، وقال الباقر أفضل منهم العبادة والولاية. صلوات محمد. میں نے اس حدیث شریفہ کو سرنامہ کلام قرار دیا. انتہائی مشہور و معروف حدیث ہے، اس اعتراف کے ساتھ کہ آواز بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیل وار اس حدیث پر روشنی ڈالوں. چند دقائق جو آپ کے سامنے حائل ہوا ہوں بزرگان کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اور آپ کے 5ویں امام زرارہ بن عینو جو حضرت کے چلیوں پر اصحاب میں ہیں، بفضیلت صحابی ہیں، بمعرفت صحابی ہیں، یہ آئے اور آ کے انہوں نے سوال کیا کہ فرزند رسول ابن رسول اللہ میرے آقا و مولا یہ بتائیں کہ اسلام کی بنیاد کن ستونوں پہ رکھی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر قصر کی، ہر مکان کی ایک بنیاد ہوتی ہے، جس کو آپ پلر کہیے، ستون کہیے، عمود کہیے، جس پر عمارت کا دار و مدار ہوا کرتا ہے. پوچھا مولا اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ کہ امام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں. جناب زرارہ نے سوال کیا مولا وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ امام نے فرمایا پہلی چیز جو ہے وہ ہے نماز. پہلی چیز، پہلا ستون جو ہے وہ ہے نماز. پھر پوچھا مولا دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا روزہ. پوچھا تیسری چیز کیا ہے؟ کہا حج. پوچھا چوتھی چیز کیا ہے؟ کہا زکوٰۃ ہے. پھر زرارہ نے سوال کیا مولا 5ویں چیز کیا ہے؟ کہا ولایت ہے. پھر جناب زرارہ بمعرفت صحابی ہیں، فوراً سوال کیا کہ مولا ان 5 میں سب سے افضل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ان 5 میں سب سے افضل ہماری ولایت ہے. یعنی معصوم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ولایت نہیں ہے تو انسان کے تمام اعمال رائگاں ہو جاتے ہیں. اگر تمام اعمال کو یہ بندہ خواہش مند ہے کہ باب قبولیت تک پہنچے تو اسے ولایت علی اور اولاد علی کا اعتراف کرنا ہوگا. یقیناً فضیلت ہے، باشرف ہے،
عمود دین ہے، نماز معراج مومن ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو روایت میں سنیں ان قبلت ما سوا، اگر نماز قبول نہیں ہے کوئی اعمال قبول نہیں ہے۔ نماز اگر رد کر دی گئی تو تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ مگر نماز کا بھی تعلق جو ہے انسان کے ذہن سے ہے، انسان کی قوت سے تو نہیں کہا جا سکتا، وہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز انسان اگر مجنون ہے تو اس پر نماز واجب نہیں ہے۔ دوسری چیز روزہ اس وقت واجب ہوگا جب انسان باقوت ہوگا، اس میں توانائی پائی جاتی ہوگی، وہ سالم ہوگا یعنی بیمار نہ ہوگا۔ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب انسان زکوٰۃ کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، اس کے پاس اتنے اموال ہوں گے کہ وہ زکوٰۃ نکال سکے۔ حج کا تعلق انسان کی استطاعت سے ہے۔ اگر حج انسان کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس یاق و ثواب دیکھے کہ حج کے آنے کے بعد کہیں تندرستی کے عالم میں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ فقیر ہو جائے گا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ یہ تمام چیزوں کا تعلق کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے۔ نماز کا تعلق انسان کی عقل سے ہے کہ جہاں عقل سالم ہوگی۔ روزے کا تعلق انسان کی قوت سے ہے۔ زکوٰۃ اور حج کا تعلق انسان کی دولت سے ہے۔ توفیق الہی اس کو آپ عقیدتاً کہہ سکتے ہیں، مگر اس کا پہلا تعلق جو ہے انسان مستطیع ہو کہ وہ استطاعت رکھتا ہو کہ حج بیت اللہ کے لیے جا سکے اور زکوٰۃ نکال سکے۔ مگر ولایت آل محمد وہ ذات کا نام ہے، اس شے کا نام ہے نہ جہاں دولت کی شرط لگائی گئی ہے، نہ وہاں استطاعت کی شرط لگائی گئی ہے، نہ وہاں سلامتی کی شرط لگائی گئی ہے، بلکہ اگر انسان ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اعتراف ولایت امیر المومنین کرے۔ ایک سوال ولایت کا تعلق انسان کے ذاتیات سے ہے۔ کوئی انسان بہت چیز ایسی ہے کہ ہم جیسے غریب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم حج پہ جائیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، اچھا سال بھر بہت سے لوگ اچھے بھی رہتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ خود کو مطمئن بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ ان کے اندر جو نفس بظاہر جو نفس ہوتا ہے وہ انسان کو اندر سے رہ کے بتاتا رہتا ہے کہ تم نے دوسروں کو تو مطمئن کر دیا ہے مگر ہم تمہیں مطمئن نہیں ہونے دیں گے۔ انسان کے حالات سے پروردگار بہتر واقف ہے کہ تم لاکھ کہو کہ بیمار ہیں، غرض کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم بیمار ہیں، ہم سالم نہیں ہیں، مگر یہ ولایت امیر المومنین اس شے کا نام ہے کہ جیسے امیر پہ واجب ہے ویسے ہی غریب پہ واجب ہے، جیسے غریب پہ واجب ہے ویسے ہی امیر پہ واجب ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی مشہور شاعر کا مشہور مصرع ہے، ایک مصرے میں اس پوری روایت کو ضم کر دیا، فرماتے ہیں بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، اگر علی کی محبت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، علی کی محبت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے۔ غرض انسان چاہے لاکھ پیسہ رکھنے کے باوجود خانہ کعبہ کا طواف کر لے، یہ چکر تو شمار ہو سکتا ہے مگر ولایت کا حق ادا نہیں ہے، اور یہ کہا جائے عدل رسالت ادا نہیں ہے تو حج کا فریضہ ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سوال میں سب کچھ ہے اگر ولایت علی نہیں ہے، اچھا ولایت علی پہ اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ تو ولایت علی مسلمان کیا اس کا حق ادا کرے؟ مسلمان کے اعمال کی کیا حیثیت ہے، انسانوں کے اعمال کی کیا وقت ہے، کیا اوقات ہے؟ اگر مرسل اعظم بھی ولایت علی نہ پہنچائیں تو تمام کے تمام اعمال ناقص رہ جاتے ہیں۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ کل کو کوئی کہہ دے کہ معتبر نہیں ہے اور غیر معتبر ہے، اس کا راوی موثق نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کچھ نہ پہنچایا۔ نماز کو جب پہنچایا تو پروردگار عالم نے نہیں کہا کہ دین کامل ہو گیا، روزے کے احکامات پہنچائے تو خدا نے نہیں کہا دین کامل ہو گیا، حج کے بارے میں بتایا تو پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ دین کامل ہو گیا، زکوٰۃ و خمس کے بارے میں بتایا تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ دین کامل ہو گیا۔ جب ولایت علی کو پہنچا دیا اب سند آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ ایک سوال
اکرم جو حبیب خدا ہے، فخر المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، جب ان کے اعمال بارگاہ معبودی میں قابل قبول نہیں ہے بغیر ولایت علی کے اعلان کے، تو یہ مسلمان کس منہ سے روزے محشر جائے گا؟ ایک سلوات بھیجے محمد نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں اس ضمن میں بھی عرض کرتا، مگر آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے، آپ نے بارہا سنا الحمدللہ بفیضان جشن مبارکہ غدیر، ہم آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں بیان غدیر، مگر بیان غدیر کے کچھ ایسے گوشے ہیں جو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ولایت علی اور کربلا کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو انسان غدیر کو نہیں سمجھ سکتا وہ کربلا کو نہیں سمجھ سکتا۔ غدیر کو سمجھنے کے لیے کربلا سمجھنی ہوگی اور کربلا کو سمجھنے کے لیے غدیر سمجھنا ہوگا۔ اس سلوات میرے محمد صرف اسی کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں اور آپ کے ذہن کروں۔ غدیر جو افضل ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا امام باقر علیہ السلام کی حدیث کہ ان تمام چیزوں میں نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ افضل ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ انسان اس سے راہ مفر اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ دامن بچا کے نکل جائے کہ ہم کو ولایت سے کیا مطلب، نہیں، ولایت سے ہمیں ایسے ہی مطلب ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے مطلب ہے، جیسے اس کے بغیر وہ نہیں جزء لا ينفك ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے کہ نہیں رہ سکتی ماہی بغیر پانی کے، ویسے ہمارا تعلق جو ہے ویسے ولایت امیر المومنین سے ویسا ہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام کے تمام اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول ہو تو ہمیں علی کے دامن سے متمسک ہونا پڑے گا۔ یاد رکھیے دنیا میں ہمیں ولایت علی کے فائدے کا اندازہ ہو یا نہ ہو بہرکیف قیامت میں ہوگا جب تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ایک سوال پیش محمد انشاءاللہ میں نے جس کا ذکر کیا وہ اگر زندہ رہا تو کل عرض کروں گا، بس چند جملے کے ولایت ہے کیا؟ ولایت جب انسان کے اعضاء و جوارح میں اتر جاتی ہے، ولایت امیر المومنین، تو انسان کے اعضاء و جوارح آواز دیتے ہیں کہ اس کا ولی کوئی اور نہیں ہے، علی ہے۔ اعضاء و جوارح بتاتے ہیں، کشف مجید میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اعضاء و جوارح سے اس کے نشست و برخاست سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے۔ اس کی باتوں میں اس کا ذکر رہے کہ آپ غزلیات کی دنیا میں جائیے، الحمدللہ دو جید شعراء بیٹھے ہوئے شہر الہ آباد کے ہمارے، آپ سمت سخن میں جائیے تو رہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اب اس کا ذکر لے آتے ہیں اپنی باتوں میں کہ جس سے یہ محبت فرماتے ہیں۔ جب یہ خاکی لوگوں کی محبت کا یہ عالم ہے تو ہم تو عالم انوار سے بنے ہوئے افراد کی محبت قدم بھرتے ہیں۔ ہمارا فریضہ اولین یہ ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی بات اگر شروع ہو تو علی سے شروع ہو، ختم ہو تو علی پہ جا کے ختم ہو۔ ایک سوال انسان ولایت علی کو درک کر لیتا ہے، ہم لوگ بہت شاکی ہوتے ہیں، واقعی میں آپ کے لیے کروں، میں اپنے لیے کروں، بہت شاکی ہوں کہ مولا وہ تو آپ کا منکر ہے، وہ تو آپ کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کا غدیر پہ ایمان نہیں ہے، کربلا پہ ایمان نہیں ہے، آپ کے معجزات پہ ایمان نہیں ہے، آپ کی شجاعت پہ ایمان نہیں ہے، آپ کے فضائل و خصائص پہ ایمان نہیں ہے، مگر اس کا دامن آپ بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا دامن ہم لوگ کرتے ہیں شکایت، ہر انسان کرتا ہے شکایت کہ درگاہ کا چکر لگا رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو۔ کچھ مصلحت ہوتی ہے، مصلحت معصوم کو معصوم کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا ہے، مگر یہ ہماری محبت کی کمزوری ہے کہ ہم فوراً شکوہ کر بیٹھتے ہیں۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری محبت کی کمزوری ہے کہ جہاں ہم نے دو چار بار مانگا مولا یہ دے دیجئے، مولا یہ دے دیجئے، مولا یہ دے دیجئے، ادھر سے نہیں ملا، وہ دیکھیے فلاں کو تو دے رہے ہیں۔ اگر کامل العقیدہ ہوتے تو کبھی زبان پہ یہ فقرات نہ آتے۔ لہذا علی کو ولی اپنا مانا ہے تو علی کو تنہا زبان سے نہ مانیے کہ ہمارا ولی ہے، ہمارے دل بھی گواہی دے، ہمارے اعضاء و جوارح بھی گواہی دے، ہماری باتیں گواہی دے کہ اس کا
ایسا ولی سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہے. ایک سلوات بھیجے محمد میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مولا کائنات کے حقیقی جانثار جناب مقداد سے واقف نہ ہو. سب جانتے ہیں مگر ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے. غوث حضرت صاحبان نمبر کے لیے کہنا بہت آسان ہوتا ہے, عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم نے بھی کہہ دیا آپ کے سامنے, آپ سوچتے ہو بس عمل کرتے ہیں. نہیں, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو آخری حصہ ہے پہلے حصے کو اس کو لے آتا ہے. خیر اس کو بات آپ نہیں کرنی. کون ایسا ہے جو جناب مقداد کو نہیں جانتا؟ ہر آدمی مقداد کو جانتا ہے. ولایت افضل کیوں ہے؟ جب ولایت انسان کے دل میں پہنچ جاتی ہے تو اس کا کردار کتنا نکھر جاتا ہے. ہم کہتے ہیں سماج و معاشرے میں, اس سے پہلے آپ سامنے سو, ہم سماج و معاشرے میں کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے, ہم سے کہا جاتا ہے کہ سیرت علی پر عمل کیجیے, تو ہم کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم. مشہور جملہ ہے. جب کہا جاتا ہے کہ جنت میں کہاں رہیے, کہتے ہیں جہاں علی وہاں. یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے. اور یقیناً ہم علی کی سیرت پہ, ائمہ معصومین کی سیرت پہ کما حقہ عمل نہیں کر سکتے, مگر کوشش کرنے کا نام شیعت ہے. اگر ہم ولایت علی اور نقوش قدوم ولایت امیر المومنین پر عمل نہیں کر سکتے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ خود کو شیعہ کہیں. ہمیں علی کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا, معصومین کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. جب مقداد ہے مولا کی خدمت میں آئے, مولا سے اظہار مدعا کرتے ہیں, کہتے ہیں مولا بڑی تنگدستی ہے, مولا بڑا پریشان چل رہا ہے, مولا گھر میں فارغ ہو رہا ہے. مولا روایت میں مولا کائنات نے جناب مقداد سے کہا, مقداد تمہارے پہلو میں جو یہ پتھر پڑا ہوا ہے, اس کو اپنی زبان میں آپ اینٹا کہہ لیجیے, اس کو اٹھاؤ. مقداد نے اٹھایا. مولا کائنات نے اس پہ کچھ دم کیا, ابھی تک جو پتھر مٹی کا تھا وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. مٹی کا پتھر, مٹی کا اینٹا سونے میں تبدیل ہو گیا. مقداد سے کہا مقداد اس کو لے جاؤ. مقداد آگے بڑھے. مقداد نے پہلو میں پڑے ہوئے دوسرے پتھر سے پہلے پتھر پہ ضرب لگائی, چوٹ دی, توڑا, اور اس اینٹے کا کچھ حصہ اٹھایا اور لے کے جانے لگا. ولایت افضل جو ہے, جہاں ولایت امیر المومنین انسان کے اندر راسخ ہو جاتی ہے, ان کا کردار کیا ہوگا. کب مقداد لے جاؤ. مقداد نے چوٹ کی, تھوڑا سا توڑا, لے کے جانے لگے. مولا کائنات کہتے ہیں مقداد پورا کیوں نہیں لے جاتے, تمہارے کل کام آئے گا. مقداد نے ہمارے اور آپ کے لیے جملہ ارشاد کیا. ایک مرتبہ جیسے ہی مولا نے کہا مقداد تمہارے کل کام آئے گا, ایک مرتبہ مقداد کہتے ہیں مولا کل کی فکر اس کو ہو جس کا امام آپ جیسا نہ ہو. جیسے آج آپ نے ہماری تندرستی کو دور کیا ہے, ہمیں یقین ہے کل ہم آپ کی چوکھٹ پہ آئیں گے تو آپ ہمیں خالی ہاتھ نہ جانے دیں. یہ ان کا کردار ہے کہ جنہوں نے ولایت امیر المومنین کو حقیقی معنوں میں سمجھا ہے, درک کیا ہے. یہ سوال ہے ولایت امیر المومنین کا ادراک, ولایت امیر المومنین کو سمجھنا, اس کے بعد کہنا کہ ان تمام اعمال و ستون قصر اسلامیہ کا دار و مدار اگر کچھ ہے تو وہ ولایت امیر المومنین حقیقتاً ہے. ولایت امیر المومنین, مگر ولایت کے بھی کچھ اپنے تقاضے ہیں. ولایت کو انسان ایسے درک نہیں کر سکتا. ولایت کو درک کرنے کے لیے انسان کے کاسہ قلب میں گنجائش ہونی چاہیے. انسان کا مغز, انسان کا دماغ بیدار ہونا چاہیے. طہارت انسان کا جزء لا ينفک ہونا چاہیے. جہاں ولایت امیر المومنین نہیں پائی جاتی وہاں معصوم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے اوپر ہمارے وعظ و نصیحت کا اثر اس لیے نہیں ہوگا کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھر چکے ہیں. ولایت علی کا اثر وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کا ظاہر اور باطن ولایت علی کا اعتراف کرتا ہے, ولایت علی کو سمجھتا ہو. ولایت علی جہاں آ جاتی ہے, انسان جہاں ولایت علی کو قبول کر لیتا ہے, اس کا ظاہر بھی سجتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کا باطن بھی سنورتا ہوا نظر آتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. لہذا ولایت علی کے کچھ اپنے
کے تقاضے ہیں. ولایت علی کو سمجھنا، ولایت علی کو درک کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جنہوں نے ولایت علی کو درک کیا صحیح معنوں میں، وہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے، وہ ولایت علی اور ولی برحق حسین ابن علی کی نصرت کو گھر چھوڑ کے، اولاد چھوڑ کے، زوجہ چھوڑ کے، مال چھوڑ کے، اسباب چھوڑ کے گھر سے نکل پڑے. ولایت ائمہ کو سمجھنے کے لیے جب ولایت علی آ جائے، ولایت ائمہ انسان نے قبول کر لی ہے، تو اس بات کا اس کو یقین کرنا پڑے گا کہ اب اس کو صحبتوں کو برداشت کرنا ہے، اب اس کو مشکلات کا سامنا کرنا ہے. جب انسان ولایت علی کا عاشق ہو گیا ہے، علی کا محب ہو گیا ہے، تو یہ جان لے کہ یہ دنیا کچھ بھی کر سکتی ہے، محب علی کو برداشت نہیں کر سکتی. ولایت علی کو سمجھنے کے لیے جہاں ولایت علی، محبت علی ہمارے اندر آ گئی، اب یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری مثال دنیا کی قوموں کے درمیان ویسی ہو جاتی ہے جیسے زندان میں اسیر زبان کی ہوتی ہے. ہم جدھر جاتے ہیں، مگر ہماری قوم وہ ہے کہ جو لاوارث نہیں ہے. دنیا میں جتنا قتل ہماری قوم کا ہوا ہے کسی اور قوم کا نہیں ہوا. ہمارے خون سے گارے بنوائے گئے، ہماری ہڈیوں کو دیواروں میں چنوایا گیا. ساری سیرت مطالعہ کریں، مگر جتنا یہ قوم پھیلتی ہوئی نظر آئی، جتنا قتل ہوئی اس سے کہیں زیادہ پھیلتی ہوئی نظر آئی. اس لیے کہ یہ قوم لاوارث نہیں ہے، اس کا وارث آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے، جو ہمارے حرکات و سکنات پہ نظر رکھے ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں، ہم جا کہاں رہے ہیں. وہ لوگ اور ہوتے ہوئے کہ جو پس پردہ کی باتوں کو نہیں جانتے، مگر ہم ان کے ماننے والے ہیں. جیسے وہ ہمیں ظاہری دیکھتے ہیں ویسے ہی وہ ہمیں باطنی دیکھتے ہیں. اور اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص، بس آخری جملہ، بہت سے لوگ ہم میں سے ہیں کہ جنہوں نے نام سنا ہوگا آغا محسن الحکیم کا، جید مجتہد، بلند پایا. ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آگے کہتا ہے کہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ جہاں امام معصوم نے فرمایا ہے، امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ میرے جد میں آپ پر خون کے آنسو بہاؤں. آخر یہ ممکن ہے؟ یہ محاورہ تو نہیں ہے جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ایک آنسو کے بدلے 100 آنسو ہوئے. یہ محاورہ تو نہیں ہے. تو آغا حکیم نے فرمایا یہ محاورہ نہیں ہے. آغا حکیم نے حکم دیا کہ ہمارے سامنے مجلس برپا کی جائے. مجلس برپا ہو، جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اکثر کہ مراجع دوران مصائب اپنے چہرے پہ رومال رکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آغا حکیم کے ہاں جب مجلس برپا ہوئی، وہ سائل بیٹھا ہوا ہے، وہ سوال کرنے والا بیٹھا ہوا ہے. آغا حکیم نے اپنی آنکھوں میں رومال رکھا اور جب مجلس تمام ہوئی تو اس کے سامنے اپنے رومال کو بڑھایا. اب جو اس نے کیا دیکھا تو دیکھا کہ رومال میں خون کے قطرات ہیں. جناب محسن الحکیم نے فرمایا میں حسین کا ایک ناقص عاشق ہوں کہ جو حسین کی محبت کو، حسین کی عزاداری کو صحیح معنوں میں درک نہیں کر سکتا. جب اس کا یہ عالم ہے کہ غم حسین سن کے برداشت نہیں کر سکتا، کہ جائے کہ وہ امام کیسے برداشت کرتا ہوگا کہ جس کے سامنے ہر وقت مقتل کربلا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ علی اکبر کے سینے میں برچی لگی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ شد فرات میں عباس کے بازو قلم کیے گئے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ علی اصغر کے گردن کو تیر شعبہ کا نشانہ بنایا گیا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ فرزند فاطمہ کے 3 روز کے بھوک و پیاس میں اس کے سر و تن پہ جدائی کی گئی. جو قول اللہ خدا کسی غم میں نہ بلائے. مصائب کربلا ہے کہ ہر معصوم نے گریہ کیا. خود امام رضا نے فرمایا کہ اپنا شبیب جب تمہارا کسی پر رونے کا دل چاہے، اپنے غموں پہ رونے کا دل چاہے، تو ہمارے جد کا ماتم کیا کرو، ہمارے جد پہ آنسو بہایا کرو. اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر رونے والے موجود نہیں تھے، بیٹے موجود تھے، بیٹیاں موجود تھی، بہنیں موجود تھی، مگر اے ریان ابن شبیب جب بیٹا روتا تھا تو تازیانہ لگایا جاتا تھا، جب بیٹی روتی تھی تو تماچے لگائے جاتے تھے. حسین پر گریہ کرو. اجکم اللہ عزادارو
یہ ایام وہ ایام ہے کہ آل محمد کا قافلہ کوفے پہنچ چکا ہے. جناب زینب اولیاء مقام روایت کے جملے ہیں یہ جو جناب زینب آج کوفے میں آئی ہے بعد شہادت حسین، یہ پہلی مرتبہ کوفے میں نہیں آئی ہے، اس سے پہلے بھی جناب زینب کوفے آ چکی ہے، مگر اس سے پہلے کی آمد میں اور آج کی آمد میں فرق پایا جاتا ہے. اس سے پہلے جب جناب زینب آئی تھی تو دن میں آ گئی تھی، علی کے حکم میں رات کا انتظار کیا گیا، مگر اب جو زینب آئی ہے تو رات میں آ گئی ہے، ابن زیاد کے حکم میں دن کا انتظار کیا جا رہا ہے. روایت کے جملے ہیں جیسے ہی زینب کوفے میں داخل ہونا چاہتی ہے، ایک مرتبہ شمر کو بلایا ہے. شمر میں منع نہیں کرتی کہ مجھے کوفے میں نہ لے چل، مجھے بازار میں نہ لے چل، مجھے دربار میں نہ لے چل، مگر شمر مجھے ایک چادر دے دے، علی کی بیٹی سربراہ کیسے داخل ہوگی. ایک مرتبہ شمر کہتا اے زینب کیا سوچتی ہو تم آج کوفے کی شہزادی بن کے آئی ہو. اے زینب تم کوفے کی شہزادی نہیں بلکہ ہماری اسیر ہو کے آئی ہو. اجوکمن اللہ. اہل بیت کا یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا. روایت کے جملے ہیں کہ ایک معظمہ اس قافلے کو دیکھ رہی ہے. اس نے کیا دیکھا؟ نوکہائے نیزہ پہ کچھ سر ہے، جس کی جلالت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باوقار سر ہے. ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ کچھ اس کے سروں کے پیچھے پیچھے کچھ اسیر آ رہے ہیں، کچھ اسیر آ رہے ہیں. انہی اسیر کے پہلو میں ایک کمسن بچی ہے جس کو اسیر کیا گیا ہے، جس کی گردن رسمان سے ظلم سے باندھی گئی ہے، جو بار بار کہہ رہی ہے ہائے پیاس ہائے پیاس. روایت کے جملے یہ اپنے سقف خانہ سے اتری، اپنی چھت سے اتری، ایک مرتبہ اس کے قریب گئی، ایک جرعہ آب لیا، پانی لے کر اس کے قریب آئی اور آ کے کہتی ہے بی بی میں تمہاری پیاس بجھانے پر تیار ہوں، مگر میری دو دعائیں ہیں، تم دعا پہ آمین کہہ دو. ایک مرتبہ اس نے پانی کو پیش کیا، جناب زینب نے سکینہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. اے سکینہ پہلے اس کی دعا پہ آمین کہہ دو. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بی بی تم اپنی دعا کو بیان کرو. ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہے آپ دعا یہ کر دیجئے جیسے یہ بچی یتیم ہوئی، میرے بچے یتیم نہ ہو. سکینہ نے آمین کا. ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہے اے بی بی بتاؤ تو تمہاری دوسری دعا کیا. ایک مرتبہ معظمہ کہتی ہے آپ دعا کیجئے مجھے جلد از جلد مدینہ جانا نصیب ہو. عالم غربت میں بدر کا رات سنا، زینب کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے. اے بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ ارے مدینے میں کس سے ملو گی؟ کہا ارے تمہیں نہیں پتا وہ شہر رسول ہے، وہاں میرا شہزادہ حسین رہتا ہے، میری شہزادی زینب رہتی. ایک مرتبہ جیسے ہی زینب نے سنا آواز دی ہے بی بی یہ بتاؤ کیا زینب کو پہچان لو گی؟ ایک مرتبہ اس کو جلال آ گیا. آواز دی ہے بی بی ذرا آہستہ لو، یہ بازار کوفہ ہے، زینب کا نام ایسے نہیں لیا جاتا. ایک مرتبہ زینب نے آواز دی اے ام حبیبہ تم نے نہ پہچانا میں زینب ہوں، وہ دیکھو نوکے نیزہ پہ بھیا کا سر ہے. اے ام حبیبہ ہمیں کربلا نے برباد کیا. الہی حق زہرا وادی خام بالغ. پروردگارہ قسم اسلام کو سربراہ فرما، قسم کفر و نفاق کی سنگی فرما، جو مر چکے کی مغفرت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. میرے اللہ دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہماری عزاداریوں سے فاطمہ زہرا راضی و خوشنود ہو جائے. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے خون حسین کا، منتقم خون حسین ہمارے آقا و مولا اپنے ولی نعمت سرکار حجت کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ فاتحہ مرحوم محمد حسین ابن حافظ. ایک سورہ فاتحہ مرحوم محمد حسین ابن حافظ حسین کا.